بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے معدہ کے متعلق۔ معدہ ایک بہت اہم اعضاء ہے۔ جو چیز ہم کھاتے پیتے ہیں وہ معدے کے اندر جاتی ہے، اور معدہ کا کام ہے اس کو آگے بھیجنا، جزو بدن بنانا، اس کو صحیح طریقے سے ہضم کرنا۔ تو معدہ اگر خراب ہے تو پھر جو بھی چیز آپ کھاتے رہیں گے، اچھی سے اچھی کھاتے رہیں گے، تو وہ آپ کے جزو بدن بنے گی تو صحیح، لیکن وہ اس کا اثر کم ہوگا۔ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، خاص کر ٹھوس چیز کھاتے ہیں، تو اس کو چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ یعنی جتنا آپ چبا کر کھائیں گے اتنا ہی معدہ اچھا کام کرے گا، اتنی دیر معدہ خراب نہیں ہوگا جتنی دیر آپ جتنی خوراک زیادہ چبا کر کھائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چبا کر کھانے سے باریک ہو کر معدہ کے اندر جاتی ہے تو وہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے، وہ جزو بدن بنتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دانت جو ہیں ان کے ساتھ زیادہ جتنا چبایا جائے، منہ کے اندر سے ایک لعاب جو ہے وہ معدہ کے اندر جاتا ہے۔ جب معدہ کے اندر جاتا ہے تو وہ ہمارے خوراک کو ہضم کرنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اگر آپ خوراک کو نگلنا شروع کر دیں تو پھر آپ کا معدہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے خاص کر نوجوان طبقے میں کہ وہ 2-4 بار 5 بار لقمے کو ادھر ادھر کرتے ہیں تو وہ نگل دیتے ہیں۔ نگلنا نہیں چاہیے، خوراک کو چبا کر کھانا چاہیے۔ آپ جتنی بار اس کو خاص کر 20 سے 25 بار اگر آپ چبا کر کھاتے ہیں تو پھر وہ بہت خوب ہے۔ پھر آپ کے معدے کو کسی قسم کا کوئی لوڈ برداشت نہیں کرنا پڑے گا، وہ بہت جلدی اس کو قابل ہضم بنا دے گا۔ تو جو نگلا جاتا ہے اس میں معدہ جو ہے اس پہ زیادہ لوڈ پڑتا ہے، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جس چیز کو بھی زیادہ کام کرنا پڑے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ ایک اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا چبا کر کھائے گئے، وہ جتنا آپ کے منہ سے لعاب اندر جائے گا اتنی آپ کو پانی کی ضرورت کم پڑے گی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کئی لوگ اس طرح کھاتے ہیں کہ بار بار کھانے میں پانی کا استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت میں تو جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لینا چاہیے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ 2-4 لقمے کھانے کے بعد پھر پانی پیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر پانی پیتے ہیں۔ جو بار بار پانی پیتے ہیں ان کا معدہ جو ہے وہ اکثر خراب رہتا ہے۔ کھانے کے اندر جو ہے وہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ جو کھانے میں پانی نہیں پیتا وہ اس کا معدہ جو ہے وہ پانی کی جگہ خون انسان کا چوس لیتا ہے۔ نہیں، یہ میڈیکل کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹکا ہے کہ وہ آپ کا خون نہیں بنے گا یا وہ معدہ خون آپ کا بھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پانی کے متعلق یہی ہے کہ آپ کھانے سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے جتنا مرضی پانی پی لیں۔ کھانے کے دوران اگر آپ پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ آپ کا معدہ پھر اچھا کام کرے گا۔ تو اگر آپ خوراک کو چبا کر نہیں کھاتے تو پھر بھی آپ کا معدہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا۔ خاص کر جو معدہ کی جلن شروع ہو جاتی ہے، معدہ گیس بناتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ خوراک کو چبا چبا کر نہیں کھاتے۔ اس کی وجہ سے وہ آپ ٹھوس غذا جلدی نگل لیتے ہیں تو پھر معدے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے معدہ گیس بناتا ہے۔ یہ آپ آزما کر دیکھ لیں، 1-2 دن کے لیے آپ آزما کر دیکھیں کہ آپ خوراک کو جتنا چبا کر کھائیں گے، ایک تو آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا، یعنی پیٹ پھولے گا نہیں۔ پیٹ تب پھولتا ہے جب ہم خوراک کو نگلتے ہیں۔ نگلنے کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ گیس بناتا ہے معدہ، تو جب گیس بنتی ہے تو ہمارا معدہ پھولتا ہے۔ معدہ پھولتا ہے تو پیٹ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ صرف یہ نہیں معدے کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ تمام اعضاء جو ہیں جو نظام میں جن کا کوئی فنکشن ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ میں اس سے جگر جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، انتڑیاں جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے معدہ اس کا گیس بنانا یا جلن ہونا، آپ اگر کوئی چیزیں خاص کر یہ گرم چیزیں، پکوڑا، سموسا، گوشت بڑا
جو آپ زیادہ اگر گوشت کھاتے ہیں تو پھر جلن پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سلاد کا استعمال کرتے ہیں تو پھر بہت حد تک جو ہے وہ معدہ جلن پیدا نہیں کرتا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ یہ اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ یہ نمکین چیزیں، پکوڑے، سموسے، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا معدہ بھی بہت جلدی خراب ہوتا ہے، کیونکہ معدہ ہر وقت ہیٹ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے معدے کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے مشروب وغیرہ جس طرح یا سلاد ہے یا کچی سبزی تھوڑی سی، جیسے سلاد میں ہوتا ہے گاجریں ہیں، یہ شلگم ہے، یہ آپ تھوڑے تھوڑے جو ہے نا معدے کی حفاظت کے لیے آپ کچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مولی۔ اس طرح اگر آپ اس کا بیلنس رکھیں گے تو آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ یہ نوجوانی کی جو عمر ہے اس میں انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ جو چیز ہے جلدی کھاتا ہے، اس کو بہت جلدی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کھانے کا ٹائم ہے، میں 2-4 منٹ 10 منٹ اوپر بھی لگا لوں، صحیح طریقے سے کھا لوں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس عمر میں، تو انسان کو اس کا نہیں پتہ چلتا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کا معدہ کام کرنا چھوڑتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر اس کا خوراک جزو بدن نہیں بنتی۔ جب خوراک نہیں جزو بدن بنے گی، جو آپ کھا رہے ہیں، اگر آپ کا معدہ صحیح کام کر رہا ہے، آپ کی خوراک بے شک تھوڑی ہو، یعنی ایک آدھ روٹی بھی کھا لیں۔ جو لوگ بہت تیزی سے کھاتے ہیں، نگلتے ہیں خوراک کو، وہ 3 روٹیاں بھی کھا لیں تو اس سے بہتر ہے کہ اگر 3 کے بجائے آپ 1 روٹی جو ہے وہ کھا لیں، وہ صحیح طریقے سے کھا لیں، چبا کر کھائیں، تو پھر آپ کا معدہ بھی سکون میں رہے گا اور وہی خوراک آپ کے جزو بدن بنے گی۔ جو خوراک جزو بدن نہیں بنتی اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ جتنی زیادہ کھا لیں، اچھی تو اچھی چیز کھا لیں، اگر آپ تھوڑی چیز کھا لیں وہ آپ کے جزو بدن بن جائے تو آپ کا صحت جو ہے وہ بہت ٹھیک رہے گی، یعنی آپ کا خون جو ہے وہ بھی گرم بھی نہیں ہوگا، آپ کے جسم میں جتنی خون کی مقدار چاہیے اتنی آپ کی رہے گی۔ اکثر آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کے چہرے پیلے پڑ چکے ہیں، ان کے اندر بھی خون کی کمی ہے، حالانکہ یہ کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر آپ کا معدہ جگر صحیح کام کر رہا ہے، آپ بے شک تھوڑی بھی خوراک کھا رہے ہیں تو وہ جزو بدن بنتی رہے تو پھر انسان صحت مند رہتا ہے۔ جس کا معدہ خراب ہو جائے اس عمر میں، نوجوانی میں یا کسی عمر میں بھی، آج کل تو خیر بچوں کا معدہ بہت زیادہ خراب ہے، یہ جتنی ناقص چیزیں ہیں دکانوں پہ، یہ بچے سارا دن کھاتے رہتے ہیں، وہ کھانا کھانے کا نام نہیں لیتے، روٹی نہیں کھاتے، سالن وغیرہ نہیں کھاتے۔ تو آج کل آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں 5-10 سال کے، 7 سال کے، وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے پتہ نہیں یہ کب سے بیمار ہیں۔ تو آپ خاص کر بچوں کی احتیاط کریں۔ یہ جو گندی چیزیں ہیں، یہ دکانوں پہ یہ پاپڑ وغیرہ جو ہیں یہ بہت زیادہ چل رہے ہیں اور اتنی زیادہ ناقص غذا ہے۔ ایک بچے کو آپ ایک دن کے اندر 100 روپے کے پاپڑ وغیرہ تو کھلا دیتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، ڈاکٹر صاحب اس کا کلر دیکھیں نا کیسا ہے، یہ صحت مند نہیں ہے۔ کیوں آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں؟ آپ بچوں آپ کی حفاظت کریں، ان کا خیال رکھیں کہ یہ اتنی ناقص چیزیں کھاتے ہیں، ان کا معدہ ابھی سے خراب ہے، تو یہ بڑے ہوں گے تو کیا ان کا معدہ کام کرے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ خاص کر اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو یہ ناقص چیزوں سے بچائیں۔ حالانکہ بچے جو ہیں وہ جو بھی کھا جائیں ہضم کر لیتے ہیں، نہیں، جو خراب چیزیں ہیں وہ خراب ہی رہیں گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کھا لیتا ہے، کوئی ناقص چیز کھا لیتا ہے تو اس کے معدے کے اندر جا کر وہ اچھی ہو جاتی ہے، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بچوں کی صحت جو ہے وہ آج کل بہت خراب ہے۔ تو جو معدہ ہے یہ انسان کا جس طرح ایک آپ کہہ لیں وزیر خوراک ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا معدہ ہے۔ اگر یہ ناقص خوراک کھائیں گے آپ یا آپ کا معدہ صحیح نہیں کام کرے گا تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کر سکتا، آپ بچوں کی گروتھ نہیں ہو سکتی، بڑے جو ہیں ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعصابی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ انسان کو کھایا پیا نہیں لگتا، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں خون کی کمی شروع ہو جاتی ہے، اس کا جگر کام نہیں کرتا۔ یہی اعصابی کمزوری اسی سے چلتی ہے۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے یہ پرانے، ان کا معدے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، وہ اس دور میں یہ ناقص چیزیں ہوتی نہیں تھی دکانوں پہ، نہ وہ استعمال کرتے تھے، وہ سادہ
غذا استعمال کرتے تھے۔ آج کل تو الحمدللہ یہ جو بیکریاں ہیں یہ بڑی پڑی ہیں، کیا کیا آئٹم ہیں، کیا کیا نام ہیں ان کے، تو لوگ جو وہ کھاتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ زبان کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہوتا ہے، زبان کا ٹیسٹ آپ کو کبھی بھی نہیں صحت مند رہنے دے گا۔ لہذا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ زبان کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بھی نہ کھائیں، لیکن اس کا اعتدال ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ کبھی کبھی کوئی چیز کھاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ یہ بھی سوچا کریں کہ آج میں نے یہ اتنے پکوڑے سموسے کھائے ہیں، اس کے ساتھ میں کوئی دودھ وغیرہ شام کو پی لوں یا جوس وغیرہ پی لوں یا کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال کر لوں، تاکہ جو معدہ ہیٹ پیدا کر رہا ہے کم از کم وہ سلاد کھانے سے وہ بہتر رہ جاتا ہے۔ خاص کر ہمارے جو گاؤں ہیں وہاں تو سلاد کے نام کی کوئی چیز نہیں، شہروں میں تو لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہیں، تو ہمارے جو گاؤں ہوتے ہیں، چک ہوتے ہیں، وہاں بہت ہی کم کھانے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے سلاد کا۔ سلاد ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ اضافی آئٹم نہیں ہے، یہ آپ کے معدے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ان کا معدہ خراب ہے، وہ گیس بناتا ہے، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر تیز ہے۔ جب بلڈ پریشر تیز ہوگا آپ کا تو آپ کے دماغ جو ہے وہ بھی پریشر میں، یعنی خون کی سپلائی ادھر زیادہ ہو گئی۔ میں نے کئی ایک مریض ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا معدہ خراب ہے، معدے خراب کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ خود بول کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارا معدہ گیس نہ بنائے، ہمیں قبض نہ ہو، ہماری ہوا خارج ہوتی رہے تو ہمارا بلڈ پریشر نہیں بڑھتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جس کا بھی بلڈ پریشر تھوڑا تیز ہوا اسے بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لگا دی، بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا، اس کو کہہ دیا کہ آپ یہ روزانہ ایک گولی کھا رہے ہیں۔ یہ ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا ڈاکٹر کہ اس کو بتائے کہ بھئی آپ کا معدہ خراب ہے، اپنے معدے کا علاج کریں، آپ بلڈ پریشر کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ اپنے معدے کا علاج کریں، قبض کا علاج کریں تو آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، وہ جو تکلیف ہوتی ہے، سر درد ہے، بلڈ پریشر ہے، بس وہ ایک ٹیبلٹ سبھی کی لکھ کے دے دیتے ہیں، یہ آپ کھاتے رہیں۔ مریض بھی سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے، چلو 4-5 گولیاں صبح کھا لیں تو پھر سارا دن جو ہے وہ اپنی مرضی کے ہم کھانے کھاتے رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ گولیاں، یہ دوائیاں یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں دیں گی۔ آپ کو اپنی خوراک پہ دھیان دینا چاہیے، اس کی طرف خیال کریں کہ کیا ہم جو خوراک کھا رہے ہیں یا کتنی ناقص ہے۔ تو اس طرح اپنے معدے کا آپ خود حفاظت کریں گے، خود اس کا علاج کریں گے۔ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا سبزیوں اور فروٹ سے بھی علاج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا معدہ گیس بنا رہا ہے، آپ کو قبض ہے، تو آپ ایسا فروٹ یا ایسی سبزی استعمال کریں جس سے آپ کی قبض ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کا معدہ گیس بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز دوائیوں سے ٹھیک ہوتی ہے، نہیں، اللہ پاک نے ہر چیز میں شفا رکھی ہے۔ اللہ نے تو ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر ایک چیز کسی کو نقصان دیتی ہے تو دوسری چیز اس کو کھانے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کھانے میں سب سے زیادہ احتیاط کریں، اچھی چیز کھائیں، ناقص نہ کھائیں، باسی چیز نہ کھائیں۔ اگر اس طرح آپ اپنے صحت کا اور معدے کا خیال رکھیں گے تو آپ کو بہت کم ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، اور یہی چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ ان کا علاج نہ کیا جائے، اپنی حفاظت نہ کی جائے تو یہی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ جو انسان کا دل بند ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، کوئی وین بند ہو جاتی ہے، یہ ایک دن میں نہیں سبھی کچھ ہو جاتا۔ یہ سب ہمارے نظام کا حصہ ہیں۔ آپ کا نظام خراب ہو گیا تو یہی چیزیں، یہی بیماریاں، یہی خوراک جو آپ کھا رہے ہیں یہی آپ کو نقصان دینا شروع کر دے گی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ استعمال کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کو دیکھ بھال کر استعمال کریں۔